اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور 33 ہاف پڑھیں گے۔ اپنی پینسل اپنے پاس رکھیں اور اس میں جو ورڈز میننگ آپ کو بتائے جائیں گے وہ اپنے نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پر گرلز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو بھی دین کے احکامات ہوتے ہیں وہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہیں یا اسپیشلی وہ مردوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے کیا پہلو ہے، اس میں میرے لیے کیا بات جو ہے وہ نکل رہی ہے، میں نے اس پر کیا عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں خیر کا پہلو تلاش کرنے کی ضرور کوشش کیجئے گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستنہ، تم نہیں ہو، لستنہ، تم نہیں ہو، کا احدن، کسی کی طرح، من النساء، اور عورتوں کی طرح۔ نساء کہتے ہیں عورتوں کو، یا نساء النبی کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستنہ، تم نہیں ہو، کا احد من النساء، اور عورتوں کی طرح۔ یعنی تم عام عورتیں نہیں ہو، ٹھیک ہے، نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ بات بتا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کانشیس کر دیا ہے کہ جو ہے وہ جیسے مونیٹر کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، مونیٹر ایک خاص بندہ ہے کلاس کا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اور بچوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک اسپیشل بچے ہو، تم خاص بچے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، ان اگر لتقیتن، تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تغضون، تو تم نرم باتیں، بالقولی، فلا تغضون بالقول، تو تم نرم باتیں نہ کرو، فلا تو نہ، تغضون بالقول، تم نرم باتیں کرو، فیطمع الذی، تاکہ امید پیدا نہ ہو، فیطمع الذی، امید پیدا نہ ہو، الذی، اس شخص کے، فی قلبہ، دل میں، الذی فی قلبہ، اس شخص کے دل میں کوئی امید پیدا نہ ہو، مرض، جس میں مرض ہے، ٹھیک ہے، جس شخص کے دل میں مرض ہے تو اس کے دل میں کوئی امید پیدا نہ ہو، وَقُلْنَا، اور کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات، وَقُلْنَا، اور کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات۔ اب ان آیات میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کی جائے، تاکہ جس شخص کے دل میں مرض ہے کوئی اس کے دل میں امید پیدا نہ ہو جائے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ نکلتی ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ظاہری بات ہے، بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو بولنا پڑتا ہے، نامحرم کو اپنی آواز سنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں پھر وہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اگر پھر کسی نامحرم سے حالت مجبوری میں بات کرنی پڑ جائے تو پھر کس لہجے میں بات کی جائے. تو پھر جو ہے وہ نرم لہجے میں بات نہ کی جائے بلکہ جو ہے تھوڑا سخت رویہ اختیار کیا جائے، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کے متعلق کچھ برا سوچ رہا ہے تو وہ اس بات سے بچے، پرہیز کرے. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میڈیا نے اس کے بارے میں بہت بریفنگ دی ہے، بچیوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی یہ بات جو ہے سکھائی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص سے ہم جیسے کہتے ہیں نا، کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کسی کے قریب نہیں جانا، تو یہ انہی باتوں سے ریلیٹڈ ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز اس لیے سکھانی پڑ رہی ہے یا بچیوں کو یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہیں تو آج معاشرے نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں خود یہ باتیں ان کو سکھانی پڑ رہی ہیں، بتانی پڑتی ہیں اور اس پر عمل زبردستی کروانا پڑ رہا ہے. ورنہ اب آئے دن ہم جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو حالات و واقعات آ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو. اب اس کی مثال ہمارے سامنے اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے دودھ والا دودھ دینے آتا ہے گھر میں، سبزی والا آتا ہے، یا کوئی ایسا ہی کوئی پھیری والا ہمارا جاننے والا بن جاتا ہے، روز روز آ کر وہ جاننے والا بن جاتا ہے، تو ہم اس سے پھر بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، اس سے ہمیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہم اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں اور ہم اس کے ساتھ بڑے نرم لہجے میں گفتگو بھی کر لیتے ہیں، کافی دیر کھڑے ہو کے بات بھی کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں واضح طور پر منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھیری والا، وہ دودھ والا، وہ ہمارے لیے نامحرم ہے، وہ اجنبی ہیں. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جب سبزی لینے جاتی ہے تو اس سے بڑی بے تکلفانہ باتیں کرتی ہیں، کپڑے والا واقف ہے تو اس سے بڑی بے تکلف ہو جاتی ہیں. تو ان سے بے تکلف نہیں ہونا. ٹھیک ہے. ان سے جو ہے وہ تھوڑا سخت لہجہ رکھ کے بات کرنی ہے کہ وہ کسی قسم کے غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اس کا یہی مطلب ہے کہ دستور کے مطابق بات کرو، جو ضروری بات ہے وہ کرو، جو نہیں ہے اس کو نہ کرو. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے. اس میں مرد حضرات کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی کسی بھی اجنبی عورت سے اس طرح نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، جو ضروری کام ہے اس کو کریں، جو نہیں ہے، جو irrelevant بات ہے اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آگے کہا جاتا ہے وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، وَقَرْنَا، اور ٹھہری رہو، فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اب تو یہ جو ہے وہ اب دیکھیں کہ ہمیں بار بار یہی تاکید کی جاتی ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا جائے، جبکہ قرآن نے اتنے عرصہ پہلے یہ بات بتا دی کہ گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو. ٹھیک ہے. اگر ہم دین پر عمل کرتے تو شاید آج حالات ایسے نہ ہوتے، لیکن ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جب برائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ خود بخود اس کے خاتمے کا بندوبست فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبْرَجْنَا، اور نہ اظہار تجمل کرو. وَلَا، اور نہ تبرجنا، اظہار تجمل کرو. تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے پہلے جاہلیت میں جیسے اظہار تجمل کرتی تھی. تبرج جیسے اظہار تجمل کرتی تھی، جاہلیت میں، اولا پہلے، تو جاہلیت میں جیسے اظہار تجمل کرتی تھی.
اب اس طرح سے اظہار تجمل نہ کرو، یعنی اپنا بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھاؤ۔ اظہار تجمل یعنی اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، اقیمنا قائم کرو، صلاۃ نماز۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہے کہ مجھے یہ فکر ہو کہ میرے جو ہیں وہ بہن بھائی بھی نماز پڑھ لے، میری اولاد بھی نماز پڑھ لے، میرا شوہر بھی نماز پڑھ لے، میرے ماں باپ بھی نمازی بن جائیں، میرے ساتھ جتنے لوگ ریلیٹڈ ہیں وہ تمام نمازی بن جائیں، میرے دل میں یہ فکر ہو۔ خود تو میں پڑھوں، ساتھ میرے دل میں دوسروں کی بھی فکر پیدا ہو جائے، تو یہ نماز کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَقِیمْنَا الصَّلَاةَ نماز پڑھتی رہو، وَآتِینَا الزَّکَاةَ زکوٰۃ دیتی رہو، آتینا دیتی رہو زکوٰۃ، وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں ہمیں آواز کے متعلق بتایا گیا، گھروں میں رکنے کے متعلق بتایا گیا، اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنے کے متعلق بتایا گیا، نماز کو قائم کرنے کے متعلق اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ نے نہ صرف اس کے میننگس نوٹ کرنے ہیں، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تعالی عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کی آج کی ڈائری یہی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو جو باتیں آپ کو کہی گئی ہیں آپ اس پر انشاءاللہ تعالی ضرور عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔